وطر کس طرح پڑھتے ہیں؟ وطر جو 3 رکعت اور پھر دعائے قنوت پڑھتے ہیں تیسری رکعت میں. اس میں لوگ سوال کرتے ہیں کہ تینوں رکعتیں علیحدہ علیحدہ پڑھنی چاہیے، 2 اور 1 یا اکٹھی؟ جی پھر تم کیا کہتی ہو؟ اپنی مرضی کے مطابق، کیونکہ جب تراویحیں ہوتی ہیں تو پھر عموماً ایسے ہی پڑھاتے ہیں. ہیں؟ جب تراویحیں ہوتی ہیں مسجد میں تو عموماً وہ ایسے ہی پڑھاتے ہیں کہ 1 اور پھر 2 اور پھر 1 اور پھر لیکن ہم جب پڑھتے ہیں تو 3 کا. ہاں، دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. کیا مائکرو فون لے لو. سوال کیا تھا مجلس عرفان میں کسی نے خلیفہ رابع سے سوال کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ بہتر اگر 2 پڑھیں اور پھر 1 پڑھیں. بات یہ ہے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے، ٹھیک ہے، زیادہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ تر طریق یہ رہا ہے، لیکن کٹھی 3 پڑھنے کا بھی روایات میں ہے. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی سوال ہوا تھا تو ہم نے فرمایا تھا کہ دونوں طریقے ٹھیک ہیں. آپ کیسے پڑھتے ہیں؟ ہیں؟ آپ کیسے پڑھتے ہیں؟ میں دونوں طریقوں سے پڑھتا ہوں. ہم بھی دونوں سے پڑھا کے. ہاں، جب وقت زیادہ ہوتا ہے تو علیحدہ کر لیتا ہوں، تھوڑا وقت ہوتا ہے تو دونوں طرح جائز ہے. لیکن جب وہ پڑھو فرمایا کہ 2 رکعت پڑھ کے پھر یہ نہیں کہ پھر ادھر ادھر پھرتے رہو، باتیں کرو، پھر فوراً کھڑے ہو جاؤ. حضور ہم اسی طور 2 اور 1 پڑھتے ہیں کیونکہ اللہم صلی اللہ ہم 2 دفعہ پڑھ سکتے ہیں، پھر زیادہ ثواب ملتا ہے. پڑھ سکتے ہیں دعا تو اللہم صلی 2 دفعہ آ جاتا ہے. جی یہ بھی حدیث میں آتا ہے روایتوں میں کہ وسلم پہلی رکعت میں جو سورت پڑھتے تھے نا سورہ فاتحہ کے بعد، اس سورہ اعلیٰ جو جمعے پہ پڑھتے ہیں نا، پہلی رکعت میں جمعے پہ میں پڑھتا ہوں عموماً، سب اسم ربک الاعلیٰ، وہ اور دوسری رکعت میں سورہ کافرون آتی ہے نا سورہ کافرون، اور تیسری رکعت میں آخری تینوں کل، اور یا یہ بھی ہے کہ سورہ اخلاص صرف. دونوں طرح ہیں. آخری تینوں صورتیں بھی پڑھتے روایت میں ہے، اور صرف سورہ اخلاص کا بھی ہے، اس جگہ ذکر کیا ہوا ہے.